سلام کہنا سنت مؤکد ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس اتنا، اس سے اضافہ کرنا بھی ٹھیک نہیں۔ اور صرف السلام علیکم کہنا یہ بھی درست ہے، جتنے الفاظ زیادہ ہوں گے اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا۔ اور جواب میں بھی اسی طرح وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مکمل یہ جواب ہے۔ اور صرف وعلیکم السلام کہنا بھی ٹھیک ہے، اور جو بندہ باہر سے آئے سلام کہنا اس کا حق ہے، اور راستے سے جا رہے ہیں تو پھر جو بھی سلام کرے ٹھیک ہے۔ اس کے لیے پھر یہی ہوگا کہ ایک طرف سے 10 بندے آ رہے ہیں، ایک طرف سے 1-2 بندے جا رہے ہیں، تو جو کم تعداد والے ہیں وہ زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں گے، اور اسی طرح ایک بندہ سواری پر ہے اور ایک پیادہ ہے تو پیدل چلنے والے کو سواری والا سلام کریں گے۔ یہ ایک ترتیب ہے ان کی، اگرچہ یہ ترتیب لازم نہیں۔ سلام کہنا تو سنت مؤکد ہے، اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے، اور اپنے زیر محرم کو سلام کہنا بھی ٹھیک ہے۔ باقی اجنبی عورتوں کو سلام نہیں کہنا چاہیے، فتنہ فساد کا خطرہ ہے، اس وجہ سے مناسب نہیں انہیں سلام کہنا، اگرچہ بعض صورتوں میں اس کی جواز کی گنجائش نکل آتی ہے۔ لہٰذا تعلیمی اداروں میں اس کی اصلاح ضروری ہے۔ استاد ٹیچر جب کلاس میں داخل ہوتا ہے تو سارے بچے کھڑے ہو کر اسے سلام کہتے تھے، اور ٹیچر جواب دیتا ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ استاد باہر سے آ رہا ہے تو استاد سلام کرے گا اور سارے طلباء اس کا جواب دیں گے۔ اس میں استاد کے لیے بھی آسانی ہے، طلباء کے لیے بھی آسانی ہے، کیونکہ سلام کے جواب واجب ہے۔ اب اگر یہ بچے سارے سلام کہیں گے تو کتنوں کا جواب استاد دے سکے گا؟ ظاہر ہے سب کا جواب تو نہیں دے سکے گا۔ اس لیے ایک تو غلطی یہاں پر، اور دوسری یہ کہ جو زیادہ تعداد والے ہیں وہ کم تعداد والے کو سلام کریں گے۔ اب یہاں استاد ایک ہے، طلباء زیادہ ہے، تو حق بھی یہی ہے کہ جو کم ہے وہ زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں گے۔ باقی کلاس میں داخل ہوتے وقت استاد کے لیے ادباً کھڑا ہونا یہ جائز، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ تو اسی کو بھی ناجائز کہتے ہیں، اور اس پر ایک روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ کسی کے آنے کے لیے کھڑا ہونا ممنوع ہے حدیث میں، لیکن اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے ادب کے لیے بھی کھڑے نہ ہو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا بندہ اپنے دل میں اس کھڑے ہونے کو ضروری نہ سمجھے، لہٰذا اس میں بچوں کا مسئلہ نہیں، وہ تو ادب کی خاطر استاذ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ استاذ اپنی نیت درست کرے، اپنے دل میں یہ بات نہ لائے کہ اگر بچے کھڑے نہ ہوں تو ان کو نہ ڈانٹے، ان کو کھڑے ہونے پر مجبور نہ کرے، اپنی اصلاح کر لے۔ ایسا نہیں کہ بچوں کو ہی کھڑے ہونے سے روک دے، یہ کسی کے سامنے کھڑا ہونا یہ ادب کا تقاضا ہے۔ ایک مہمان آ رہا ہے، میزبان، اس کے سامنے کھڑا نہ ہو تو آئندہ تو ادھر قدم بھی نہیں رکھے گا۔ اس لیے اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کے سامنے کھڑا ہونا ہی منع ہے۔ اصل میں اس غرور اور تکبر کو دل سے ختم کرنا ہے کہ کوئی بندہ اپنے دل میں یہ ضروری نہ سمجھے کہ لوگ میرے سامنے کھڑے ہو جائیں، بس یہ خود اپنی اصلاح کر لیں۔ اور اگر 2 بندے ایک دوسرے کو سلام کیا، اس نے بھی سلام کہا، اس نے بھی سلام کہا، تو ٹھیک ہے، اس نے سلام کہا تو اس پر اس کا جواب واجب، اس نے سلام کہا اس پر جواب واجب ہے، وہ دونوں سلام بھی کہہ دیا اور جواب بھی دے دیا۔ اسی طرح موبائل پر کوئی کسی سے بات کرنا چاہتا ہے تو پہلی بات سلام سے ہو۔ عموماً تو لوگ یہ ہے کہ ہیلو کرتے ہیں، اس کے بعد پھر سلام نہیں، ہیلو نہیں کہنا چاہیے، ابتدا سلام سے ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اگر استعمال کے بھی ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں نے تو ہیلو پہ بھی بہت ساری کہانیاں گڑھی ہیں کہ پتہ نہیں اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا معنی ہے۔ اس لیے ہیلو کہنے میں تو حرج نہیں، لیکن جو سلام کا مصنون طریقہ ہے وہ اس سے ادا نہیں ہوگی، اس لیے ابتدا سلام سے اور آخر میں بھی سلام کہنا چاہیے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ سلام پہلا دو، اس سے محبتیں زیادہ ہو جائیں گی، چاہے کسی کو جانتے ہو آپ یا نہ جانتے ہو، ہر صورت میں سلام کہنا چاہیے۔ ہاں یہ بات ہے کہ چند ایسے مواقع ہیں
جہاں پر سلام نہیں کرنا ہے، سلام نہیں کہنا چاہیے، اور اس صورت میں پھر جواب بھی واجب نہیں۔ مثلا لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو سلام نہیں کہنا چاہیے، ہاں اگر شریک ہونا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے کہ اشارہ سلام کہہ دے اور کھانے میں شریک ہو جائے، اور کھانا کھانے والوں پر بھی اس کا جواب واجب نہیں۔ اور اسی طرح اذان ہو رہی ہے تو سلام نہ کہے، درس جاری ہے سلام نہ کہے، کوئی ہم خصوصی مجلس جاری ہے تو ایسے موقع پہ سلام نہ کہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے تو سلام نہ کہے۔ بہرحال یہ چند ایسے مواقع مزید بھی ہیں جہاں سلام نہیں کہنا چاہیے اور سلام کا جواب بھی ادھر واجب نہیں۔ اور یہ سلام وہ دعا ہے جو جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں پر سلام ہوگا، سلام قولا من رب الرحیم۔ اور اسی طرح جنتی بھی ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، جنت میں دوسرے عبادات تو نہیں ہے لیکن وہاں پر تحیہ ہے، یہ سلام ہے، ایک دوسرے کو سلام کہتے رہتے ہیں۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں اس کی بہت کمی ہے، یہ پہلی ملاقات میں ہے۔ بعض نوجوان تو ہم نے دیکھا ہے کہ پہلی ملاقات میں دوسرے کو گالی دیتے ہیں، گالی سے ابتدا کرتے ہیں اور ہنستے بھی۔ ایک تو گالی گناہ، پھر اس پر ہنسنا، یہ سمجھ نہیں آتا۔ اور اسی گالی پر جب طبیعت ٹھیک نہ ہو، کچھ ناراضگی پہلے سے دل میں ہو تو انہی گالیوں پر بھی لڑائی ہے، قتل تک پہنچ جاتے ہیں، غیرت جاگ اٹھتی ہے۔ لیکن باقی اوقات میں تو ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں بھی سناتے ہیں، سلام نہیں کرتے۔ اس لیے سلام کی عادت ڈالنی چاہیے، سلام کو پھیلانا چاہیے، کوئی سلام کہے اس کا جواب بھی دینا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی دور ہے اور سلام اس تک نہیں پہنچ سکتا تو ہاتھ سے اشارہ بھی اسے کر سکتے ہیں، ورنہ اگر قریب ہے، آواز پہنچ رہی ہے تو سلام کی بجائے صرف ہاتھوں سے اشارہ کر کے سلام دینا یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ یہ ہاتھ کا اشارہ صرف ایک علامت ہے سلام کرنے کا، یہ سلام کے الفاظ کا قائم مقام نہیں۔ اور اسی طرح کوئی مسجد میں آ جائے تو سلام کہے یا نہ کہے، احسن الفتاویٰ میں مفتی رشید احمد رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام نہ کرے، کیونکہ لوگ عبادات میں مشغول ہے اور نماز کے انتظار میں ہے۔ نماز کے انتظار والا ایسا ہے گویا کہ وہ نماز کے اندر ہے، تو نماز کے اندر کسی کو سلام نہیں کہنا چاہیے، یہاں بھی ان لوگوں کو سلام نہ کہے۔ البتہ بعض حضرات نے اجازت دی کیسے طریقے سے سلام کہے کہ جو عبادات میں مشغول ہیں ان کی عبادت میں خلل نہ ہو، لوگ آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں تو ان پر سلام کہہ دیا تو ٹھیک ہے۔ بعض لوگ داخل ہوتی ہے ایسے زور سے سلام کہہ دیتے ہیں کہ سب موڑ کے دیکھتے ہیں کہ کون سا حاجی صاحب آیا، کون سا حضرت آ گیا، وہ اتنی زور سے سلام دے دے، تو یہ طریقہ اچھی بات نہیں، مسجد کے اپنی آداب ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اپنے گھر میں داخل ہوا سلام کہے، اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بھی نہ ہو تب بھی سلام کہنا چاہیے، یہ ایک بہترین دعا ہے، سلامتی کی دعا آپ کسی کو دے رہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔